بسم اللہ الرحمن الرحیم بنام خدا مہربان و شفیق۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے مخصوص ہے جو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ اس نے فرشتوں کو پیغام رساں بنایا ہے جن کے دو دو، تین تین اور چار چار بازو ہیں۔ وہ مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ ما يفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔ اللہ انسانوں کے لیے اپنی رحمت کے جن دروازوں کو کھول دیتا ہے انہیں کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جنہیں وہ بند کر دے تو اس کے بعد کوئی انہیں بھیجنے کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فأنا تؤفکون۔ اے انسانوں، تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اسے یاد کرو۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، تم کس طرح بہکائے جا رہے ہو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور اے نبی، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کی تکذیب ہو چکی ہے، اور تمام امور کی بازگشت اللہ ہی کی جانب ہے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے انسانوں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، لہذا دنیا کی چند روزہ زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ ہی وہ دغاباز شیطان اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکے میں مبتلا کرے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ بے تحقیق شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن سمجھو۔ وہ اپنے گروہ والوں کو اس لیے دعوت دیتا ہے کہ وہ اہل جہنم میں شامل ہو جائیں۔ الذین کفروا لهم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ فمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان اللہ علیم بما یصنعون۔ کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل پرکشش بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھنے لگے،
کیا وہ ہدایت یافتہ شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ چنانچہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں رہنے دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے۔ سو اے حبیب، ان پر حسرت اور فرط غم میں آپ کی جان نہ جاتی رہے، بے شک اللہ جانتا ہے وہ جو کچھ کر رہے ہیں۔ والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور۔ اور اللہ تو وہ ہے جس نے ہوائیں بھیجی ہیں جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم اس بادل کو خشک اور بنجر بستی کی طرف سیرابی کے لیے لے جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے ہم زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندگی عطا کرتے ہیں۔ مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا۔ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور۔ جو شخص عزت کا طلبگار ہے تو تمام تر عزت اللہ کے لیے ہے۔ اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے، اور عمل صالح اسے اوپر چڑھاتا ہے۔ رہے وہ لوگ جو بری چالوں میں لگے رہتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کا مکر نیست و نابود ہو جائے گا۔ والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا تراب، مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر تمہیں جوڑا جوڑا بنایا، اور جو مادہ حاملہ ہوتی ہے اور بچہ جنتی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ نہ کسی بڑی عمر والے کی عمر دراز کی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر میں کمی کی جاتی ہے، مگر یہ سب لوح محفوظ میں موجود ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ اور دو سمندر یا دریا برابر نہیں ہوتے، ایک شیریں پیاز بجھانے والا ہے اور اس کا پینا نہایت خوشگوار ہے، اور دوسرا کھارا سخت کڑوا ہے، اور ہر ایک میں سے تم تازہ گوشت مچھلی کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو، اور تم اس میں کشتیاں دیکھتے ہو پانی کو پھاڑ کر چلنے والی، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر۔ وہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے، ہر ایک مقررہ وقت کے لیے رواں دواں ہے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، اور تم اس کے سوا جنہیں پکارتے ہو
وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔ تم اگر انہیں پکارو گے تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، اور اگر انہوں نے سن بھی لیا تو تمہیں جواب نہیں دیں گے۔ وہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے۔ اور اے رسول، کوئی آپ کو اس باخبر اللہ کی طرح باخبر نہیں کرے گا۔ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد۔ اے انسانوں، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ تو بالکل بے نیاز اور لائق حمد و ثنا ہے۔ إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، فنا کر دے اور نئی مخلوق کو لے آئے۔ وما ذلك على الله بعزيز۔ اور یہ بات اللہ کے لیے کچھ دشوار نہیں ہے۔ ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسروں کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور کوئی بوجھ لدا شخص اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے کسی کو پکارے گا تو اس کے بار کا ادنا حصہ بھی اٹھانے کے لیے کوئی نہ آئے گا، چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اے نبی، آپ انہی لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو بے دیکھے اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی ہے، اور جو بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو اس تزکیے کا فائدہ خود اسی کو پہنچتا ہے، اور سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وما يستوي الأعمى والبصير۔ اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر نہیں ہیں، ولا الظلمات ولا النور۔ اور نہ ہی تاریکیاں اور روشنیاں یکساں ہیں، ولا الظل ولا الحرور۔ اور نہ ہی ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے۔ وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور۔ اور نہ ہی زندگی پانے والے اور مردے مساوی ہیں، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، اور جو لوگ قبروں میں ہیں انہیں سنانا آپ کی ذمہ داری نہیں۔ إن أنت إلا نذير۔ آپ تو بس عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير۔ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشیر، بشارت دینے والا، اور نذیر، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ اور اے نبی، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی
جھٹلا چکے ہیں۔ ان کے مرسلین ان کے پاس واضح دلائل اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير۔ پھر جن لوگوں نے انکار کیا میں نے ان کو پکڑ لیا، دیکھ لو میرا عذاب کیسا عبرتناک تھا۔ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور پھر اس کے ذریعے ہم رنگ برنگے پھل نکال لائے، اور پہاڑوں میں بھی سفید اور سرخ گھاٹیاں ہیں، ان کے رنگ مختلف ہیں اور بہت گہرے سیاہ بھی۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ۔ اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی ایسے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں۔ بلا شبہ اللہ کے بندوں میں صرف صاحبان علم اللہ سے ڈرتے ہیں، بے شک اللہ زبردست اور بخشنے والا ہے۔ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور۔ جو لوگ کتاب خدا کی تلاوت کرتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے پوشیدہ طور سے اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ تاکہ اللہ انہیں اس کے بدلے میں پورا پورا اجر عطا کرے اور اپنے فضل سے ان کے لیے اس میں اضافہ بھی کر دے، بے شک وہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اے نبی، ہم نے آپ کی طرف جو کتاب بذریعہ وحی بھیجی ہے وہی حق ہے جو سابقہ کتب کی تصدیق کرتی ہے، بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ پھر ہم نے وارث قرار دیا کتاب کا ان لوگوں کو جنہیں اپنے بندوں میں مصطفیٰ بنا لیا۔ اب کوئی تو اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور بعض ان میں میانہ رو ہیں، اور ان میں سے کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت لے جانے والا ہے، اور یہ تو بہت بڑا فضل ہے۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير۔ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا۔ وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن
ان ربنا لغفور شکور۔ اور وہ کہیں گے خدا کا شکر ہے جس نے ہم سے حزن کو دور کر دیا، بے شک ہمارا پروردگار یقیناً بخشنے والا اور قدر فرمانے والا ہے۔ الذي احلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب۔ جس نے اپنے فضل سے ہمیں دائمی قیام گاہ میں ٹھہرا دیا، اب یہاں پر نہ تو ہمیں کوئی مشقت پیش آئے گی اور نہ ہی کسی قسم کی تھکاوٹ ہوگی۔ والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے آتش جہنم ہے، ان کے لیے نہ تو یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں اور نہ ہی ان کے لیے عذاب جہنم میں کمی ہوگی، ہم ہر ناشکرے کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير۔ وہ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے اے ہمارے پروردگار تو ہمیں باہر نکال تاکہ ہم نیک عمل کریں، ان اعمال سے مختلف جو ہم کیا کرتے تھے۔ انہیں جواب دیا جائے گا کیا ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہ بخشی تھی کہ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، اب مزہ چکھو، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے ہر غائب شے سے واقف ہے، بلکہ وہ تو سینوں میں چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا۔ وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بنایا ہے، اب جو کفر کرتا ہے تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اور کافروں کا کفر ان کے پروردگار کی بارگاہ میں سوائے غضب کے کسی اور شے کا اضافہ نہیں کرے گا، اور کافروں کا کفر ان کے خسارے کو اور بڑھا دے گا۔ قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا۔ فرما دیجئے کیا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ تو مجھے دکھلاؤ انہوں نے زمین میں سے کیا پیدا کیا ہے یا آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو ان سے دریافت کرو کہ کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے اور وہ اس کی کسی واضح دلیل پر قائم ہیں؟ نہیں، یہ ظالم لوگ تو ایک دوسرے سے پرفریب وعدے کیے جا رہے ہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعده
إنه كان حليما غفورا. یقیناً وہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائیں، اور اگر وہ ہٹ جائیں تو اللہ کے بعد انہیں کوئی تھام بھی نہیں سکے گا۔ بے شک اللہ بڑا حلم والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ یہ لوگ بڑی سخت قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی نذیر ڈرانے والا ان کے ہاں آ گیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہوتے، لیکن جب ڈرانے والے محمد ان کے پاس تشریف لے آئے تو ان کی آمد پر ان کے فرار میں اضافہ ہو گیا۔ استکبارا فی الارض ومکر السیئ ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا۔ یہ زمین میں اور زیادہ استکبار یعنی تکبر کرنے لگے اور بری چال چلنے لگے، اور بری چال تو اس کے چلنے والے ہی کو گھیر لیتی ہے۔ سو یہ اگلوں کی روش عذاب کے سوا کسی اور چیز کے منتظر نہیں ہے، لہٰذا آپ اللہ کے اس طریقے کو کبھی بدلتا ہوا نہ پائیں گے، اور نہ ہی آپ خدا کے قانون کو منتقل ہوتا ہوا پائیں گے۔ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ انہو کان علیما قدیرا۔ کیا انہوں نے زمین میں کبھی سیر و سیاحت نہیں کی کہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا، جبکہ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، اور اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں۔ بے شک وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ اور اگر خداوند عالم لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑتا تو روئے زمین پر وہ کسی چلنے والے جاندار کو نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو وہی انہیں سزا دے گا۔ بلا شبہ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں خوب بصیرت رکھتا ہے۔